الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ قبر میں روشنی کے لیے چراغ جلانا۔ جنازے کے احکام و مسائل میں تدفین کے مسائل سے ہم گزر رہے ہیں، اور آج اس بات سے ابتدا ہوگی کہ قبر میں روشنی کے لیے چراغ جلانا۔ رات اندھیری ہو تو قبر کے اندر روشنی کے لیے چراغ وغیرہ لے جانا جائز ہے، جیسا کہ ابن ماجہ ترمذی میں حدیثیں آئی ہیں اور جن کی سندیں صحیح ہیں۔ ایک خاندان کی اکٹھی قبریں، قبرستان کے اندر ایک خاندان کے افراد کی ایک جگہ اکٹھی قبریں بنانا جائز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین کے بعد ایک پتھر قبر کے سرہانے رکھا اور فرمایا، یہ اس لیے کہ میں اپنے بھائی کی قبر پہچان سکوں اور اس کے ساتھ اپنے خاندان کی میتیں دفن کر سکوں۔ یہ ابو داؤد کی حسن درجے کی حدیث ہے۔ اس سے پتہ چلا ایک قبر کے اندر یا قبرستان کے اندر ایک خاندان کے افراد کی کسی ایک جگہ قبریں بنانا جائز ہے۔ ایک قبر ہے، کوئی وفات پا گئے، 2-4 سال کے بعد کوئی خاندان میں وفات پائے تو پھر ان کو اسی میں دفن کر دینا یا اس کے بازو میں دفن کر دینا کوئی حرج نہیں۔ اجتماعی تدفین، میتیں زیادہ ہوں تو ایک قبر میں زیادہ لوگوں کو بھی دفنایا جا سکتا ہے۔ اس صورت میں قبر میں قبلہ کی سمت پہلے اس میت کو رکھا جائے گا جسے قرآن زیادہ یاد ہو۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہدائے احد میں سے 2 افراد کو اکٹھا کرتے، پھر پوچھتے ان میں قرآن زیادہ جاننے والا کون ہے؟ جب کسی ایک کی طرف اشارہ کر دیا جاتا تو اسے لحد میں پہلے قبلہ کی طرف رکھا جاتا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، 1343 پر آئی ہے۔ تو اس سے بات معلوم ہوئی کہ میتیں بہت زیادہ ہو جائیں تو اجتماعی تدفین بھی عمل میں لائی جا سکتی ہے۔ بہت بڑا گڑھا کھود کر اور قبلہ رخ اس طرح بغلی قبر بنا کر اس کے اندر کئی میتوں کو اکٹھے دفن کیا جا سکتا ہے، جائز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کیا ہے۔ قبر کشائی، کسی شدید ضرورت کے تحت میت کو قبر سے نکالا جا سکتا ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن ابی کی قبر پر آئے جبکہ اسے قبر میں رکھ دیا گیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے باہر نکالنے کا حکم دیا، پھر اسے اپنے گھٹنے پر رکھا، اس کے منہ میں لعاب مبارک ڈالا اور اسے اپنی قمیص پہنائی۔ حالانکہ یہ منافق شخص تھا، اور اسی اثناء میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیت نازل فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئندہ کسی ایسے شخص کی نماز جنازہ پڑھنے یا اس کے حق میں دعا کرنے سے منع کر دیا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بیٹے جو تھے ان کی رعایت کرتے ہوئے، ان کا خیال کرتے ہوئے، وہ مسلمان تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ، ان کے باپ کے ساتھ وفات کے بعد یہ معاملہ کیا تھا۔ اور بعض روایتوں میں کچھ اور بھی باتیں بیان کی جاتی ہیں، واللہ عالم۔ اور اسی طرح سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میرے باپ کو احد میں شہداء کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے دوسرے آدمی کے ساتھ اکٹھا دفن کیا گیا۔ میرے دل کو اچھا نہ لگا تو میں نے 6 ماہ کے بعد اپنے باپ کو نکال کر دوسری قبر میں تنہا دفن کیا۔ بخاری و مسلم میں حدیث آئی ہوئی ہے۔
ثابت ہوا کہ میت کو کسی ضرورت کے پیش نظر قبر سے نکالا جا سکتا ہے، لیکن بغیر ضرورت ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ اور آج کے دور میں بہت سارے مسائل ہیں، کیونکہ ان کی تفتیش اور تحقیق اور ڈاکٹری معائنہ، کبھی ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ دفنانے کے بعد بھی ضرورت پڑتی ہے کہ اس کو دیکھا جائے، کیونکہ دھاندلی تو چاروں طرف عام ہو گئی ہے۔ لوگ قتل کرتے ہیں، لڑکیوں کے ساتھ زنا بالجبر کرتے ہیں، یا زہر وغیرہ دے کر مار دیتے ہیں، وقتی طور پر مینٹین کر لیتے ہیں پورے شعبوں کو، چاہے وہ ہاسپٹل ہو، چاہے وہ سرکاری ادارے ہوں، اتنی دیر میں میت دفن کر دی جاتی ہے۔ اب بعد میں تحقیق ہوتے ہوتے، کورٹ میں کیس گیا ہے، تحقیق ہوتے ہوتے یہاں تک بات آتی ہے کہ تحقیق یہ درست نہیں ہے، دوبارہ کورٹ کا آرڈر آتا ہے اور میت کو نکال کر پھر سے اس کا معائنہ کیا جاتا ہے، اور پھر جو تحقیق آتی ہے سامنے رکھی جاتی ہے، اور بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بات بالکل درست ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ اور اسی طریقے سے بہت سے کیسز اسی نام پہ ختم ہی کر دیے جاتے ہیں، اس لیے کہ دوسری برادری جو ہے ہندوؤں کے یہاں تدفین کے بجائے آگ میں جلا دیا جاتا ہے، چیتا میں، تب تو ظاہر سی بات ہے تمام کے تمام شواہد جو ہے وہ خاک ہو جاتے۔ ایسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے کہ دفن کرنے کے بعد بھی کسی کو نکالنے کی ضرورت درپیش، تو اگر ایسی بات درپیش ہو تو بہرحال شریعت میں اس کی گنجائش ملتی ہے۔ حضرت جابر نے اپنے والد کو نکال کر دوسری جگہ تقریباً 6 ماہ کے بعد نکال کر دوسری جگہ ان کی تنہا قبر بنا کر ان کو تدفین عمل میں لائے تھے۔ ان کی اللہ کے رسول کو ظاہر سی بات ہے یہ بات معلوم ہوئی ہوگی، لیکن آپ نے ان کو منع نہیں کیا، اس سے اس کی گنجائش نکل جاتی۔ لیکن بلا وجہ قبر کو کھودنا، میت کو نکالنا، اس کی بے ادبی کرنا، یہ چیز بہرحال ممنوع ہے، ناجائز ہے۔ لیکن وقت ضرورت کسی ظالم کو سزا دلوانا ہے یا اور کوئی زیادتی کیا ہے اس کو کیفر کردار تک پہنچانا ہے، ایسی ضرورت درپیش ہو تو ایسا کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم بہت ساری باتیں تدفین کے بیان کے عنوان کے تحت بھی الحمدللہ آپ کے سامنے آئیں، ان تمام باتوں کو اللہ تعالیٰ سمجھ کر ہم تمام کو اس پر عمل کی توفیق دے، اور اس سلسلے میں جو کوتاہیاں امت محمدیہ میں موجود ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام کو ہم سے دور فرما دے۔ اگلے دروس انشاءاللہ تعزیت کرنے کے بیان میں آئیں گے آپ کے سامنے۔ ھذا ما عندی، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔